ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے نکلا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک پودنی درخت کی شاخ پر بیٹھی گانا گا رہی ہے۔ اسے پودنی کا گانا بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، پودنی کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر لو، ہم روز اس کا گانا سنا کریں گے۔ سپاہی پودنی کو پنجرے میں قید کر کے محل میں لے آئے۔ شام کو جب پودنا اپنے گھر واپس آیا تو اسے جنگل کے جانوروں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت تمہاری پودنی کو پنجرے میں قید کر کے اپنے محل میں لے گئے ہیں۔ پودنے کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے سرکنڈوں کی ایک گاڑی بنائی، اس میں 2 مینڈک جوتے اور اس گاڑی میں سوار ہو کر پودنی کو لینے بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دور چلا تو اسے ایک شیر ملا۔ شیر نے پوچھا، پودنے میاں کہاں چلے؟ پودنا بولا، سرکنڈوں کی گاڑی بنائی، مینڈک جوتے جائیں، بادشاہ لے گیا پودنی، اسے چھڑانے جائیں۔ شیر بولا، مجھے بھی ساتھ لے چلو، وقت پڑنے پر تمہارے کام آؤں گا۔ پودنا بولا، گھس گھس میرے کان میں گھس۔ شیر پودنے کے کان میں گھس گیا۔ بھوری چونٹی بھی پودنے میاں کی بات سن رہی تھی، بولی، مجھے بھی ساتھ لے چلو، وقت پڑنے پر تمہارے کام آؤں گی۔ پودنا بولا، گھس گھس میرے کان میں گھس۔ چونٹی بھی پودنے کے کان میں گھس گئی۔ ابھی کچھ ہی دور اور چلے تھے کہ راستے میں آندھی اور طوفان ملے۔ انہوں نے پوچھا، پودنے میاں کہاں چلے؟ پودنا بولا، سرکنڈوں کی گاڑی بنائی، مینڈک جوتے جائیں، بادشاہ لے گیا پودنی، اسے چھڑانے جائیں۔ آندھی اور طوفان بولے، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، وقت پڑنے پر تمہارے کام آئیں گے۔ پودنا بولا، گھس گھس میرے کان میں گھس۔ آندھی اور طوفان بھی پودنے کے کان میں گھس گئے۔ شیر، چیونٹی، آندھی اور طوفان کے ساتھ پودنے میاں بادشاہ کے محل تک پہنچے اور نکارے پر ٹھونگ ماری۔ نکارے کی آواز سن کر دربان دوڑا چلایا۔ پودنا غصے سے بولا، جاؤ بادشاہ سلامت سے کہہ دو، پودنا پودنی کو لینے آیا ہے۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ پودنا پودنی کو لینے آیا ہے تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پودنے کو پکڑ کر گھوڑوں کے استبل میں ڈال دو۔ سپاہیوں نے پودنے کو گھوڑوں کے استبل میں ڈال دیا۔ بے چارہ پودنا گھوڑوں سے بچ کر کونے میں لگی کھونٹی پر جا بیٹھا۔ جب آدھی رات ہوئی تو پودنے نے کہا، چھک چھک چھلنی، چھک چھک چھاج، نکل رے شیر، تیرا ہی راج۔ یہ سننا تھا کہ شیر نے پودنے کے کان سے نکل کر سب گھوڑوں کو مار ڈالا اور واپس کان میں گھس گیا۔ صبح ہوئی تو سپاہی دیکھنے آئے کہ رات بھر میں گھوڑوں نے اپنی ٹاپوں سے پودنے کو کچل ڈالا ہوگا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب گھوڑے مرے پڑے تھے۔ پودنے میاں کھونٹی پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ بادشاہ نے جب سنا کہ پودنے نے اس کے سب گھوڑوں کو مار ڈالا ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ پودنے کو ہاتھیوں کے ساتھ ڈال دیا جائے۔ سپاہیوں نے پودنے کو پکڑ کر ہاتھیوں کے ساتھ ڈال دیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو پودنے نے کہا، چھک چھک چھلنی، چھک چھک چھاج، نکل ری چیونٹی، تیرا ہی راج۔ یہ سنتے ہی چیونٹی پودنے کے کان سے نکلی اور ایک ایک کر کے ہاتھیوں کی سونڈ میں گھس گھس کر کاٹ لیا۔ چیونٹی کے سونڈ میں کاٹنے سے سب ہاتھی مر گئے۔ چیونٹی واپس پودنے کے کان میں گھس گئی۔ صبح جب سپاہیوں نے ہاتھیوں کو مرا ہوا اور پودنے کو زندہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ بادشاہ کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ اس کے سب ہاتھیوں کو پودنے نے مار ڈالا ہے۔ اس بار بادشاہ نے حکم دیا، پودنے کو قید خانے کی اندھیری کوٹری میں بند کر دو۔ سپاہیوں نے پودنے کو پکڑ کر قید خانے کی اندھیری کوٹری میں بند کر دیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو پودنے نے کہا، چھک چھک چھلنی، چھک چھک چھاج، نکل ری آندھی، تیرا ہی راج، نکل رے طوفان، تیرا ہی راج۔ یہ سنتے ہی آندھی اور طوفان پودنے کے کان سے نکلے، زور و شور سے ہوائیں چلنے لگیں، گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے لگی، صبح تک ہر چیز پانی میں ڈوبنے لگی۔ لوگ چلانے لگے، سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا۔ بادشاہ نے گھبرا کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ پودنے سے کہو طوفان کو روک لے،
ہم اس کی پودنی کو واپس کر دیں گے۔ سپاہی دوڑے دوڑے پودنے کے پاس پہنچے اور بادشاہ کا پیغام دیا۔ پودنے نے آندھی طوفان کو واپس کان میں بلا لیا اور پودنی کو لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف چلا۔ راستے میں اس نے آندھی طوفان، چیونٹی اور شیر کو ان کی جگہ پر اتارا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا، کیونکہ ان سب کی مدد سے ہی پودنے میاں اپنی پودنی کو بادشاہ کی قید سے واپس لانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔